السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الفطر کے موقع پر ہمیں چند چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عید یقیناً خوشی کا ذریعہ ہے، اور خوشی کن کو ہوگی، خوشی کن کو منانی چاہیے، اس کے لیے ہمیں وہ مضمون ذہن میں رکھنا چاہیے جو عربی اشعار میں کسی نے بڑے عمدہ انداز میں بیان فرماتے تھے: عید اس کے لیے نہیں ہے جس نے نئے کپڑے پہنے، بلکہ عید اس کے لیے ہے جو اللہ کے احکام کی پابندی کرنے والا بنا۔ عید اس کے لیے نہیں ہے جس نے میٹھا کھایا یا مشروبات کو تناول کیا، بلکہ عید اس کے لیے ہے جس نے اپنے اعمال کو اخلاص کے ساتھ شروع کر دیا اور اعمال کو اللہ ہی کے لیے کرنے میں اس نے اپنی زندگی کو نشاور کیا۔ تو اس رمضان ہم نے جو تقوی کی حرارت حاصل کی ہے، رمضان کے روزوں میں ہماری زندگی میں جو نکھار پیدا ہوا تھا، ہمیں عید کے بعد بھی ان اعمال پر گامزن رہنے کی کوشش کرنی ہے، تاکہ جو ایمان اور ایمانی حرارت پیدا ہوئی تھی وہ ہمارے اندر بحال رہے۔ اس لیے پہلی گزارش یہ ہے کہ جن اعمال کا ہم رمضان میں اہتمام کرتے تھے، تراویح کے علاوہ ان اعمال کا آئندہ بھی اہتمام کریں گے۔ مساجد میں حاضری، تلاوت کی کثرت، حلال کمائی، نگاہوں کی حفاظت، اپنے عصمت کی حفاظت، یہ سب کام ہمیں ہر حال میں کرنے ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ اس عید پر ہمیں چاہیے کہ ہم ان جانوروں کی طرح نہ ہوں جن جانوروں کو کھونٹے سے باندھ دیا گیا تھا اور آج انہیں رسی توڑ دی یا ان کے مالک نے ان کی رسی کھول دی، اب یہ جانور جہاں چاہتے ہیں اپنے منہ کو ڈال دیتے ہیں۔ ہمارا ایسا حال نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہمیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ پابندیاں عائد کر دی تھی، اب ان پابندیوں کو ہٹا دیا ہے۔ ان پابندیوں کو ہٹانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اب جانوروں والی زندگی بسر کریں، اس لیے اپنے پیسے کو برباد ہونے سے بچانا ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ اس موقع پر عموماً ہم اپنے بچوں کے ذریعے اپنے پیسوں کو برباد کرواتے ہیں یا خود اپنے پیسوں کو برباد کرتے ہیں، اور اسی دن عید کی نماز میں تو بہت سارے لوگ شامل ہوں گے، لیکن آپ ظہر میں دیکھ لیجئے گا، عصر میں دیکھ لیجئے گا، بہت کمی ہوگی، اور اکثر بیشتر ہمارا جو دن گزرے گا یہ دن شاید پارکوں میں ہوگا یا ہوٹلوں کے آس پاس ہوگا یا دریاؤں کے سیر سپاٹے کے لیے ہم چلے جائیں گے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تقوی کی کیفیت ہمیں عطا فرمائی تھی، اس کیفیت کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اپنے اوقات کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم ان اوقات کی قدر کریں۔ اپنے اعزاء و اقارب کی خبر لینا یہ بہت ہی بڑی بات ہے، اپنے رشتے تک پہنچنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، لیکن اپنے اوقات کو بازاروں میں، پارکوں میں خرچ کرنا یہ قطعاً مناسب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جوانی کے متعلق ہم سے ضرور پوچھیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ اس میں ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارا جو بچوں والا حصہ ہے، بچوں والا طبقہ ہے، ہم ان کی تربیت عید ہی سے شروع کر لیں گے۔ اپنے بچوں کو عیدی ہم دیتے ہیں، ضرور دینی چاہیے۔ یہ ایک موقع ایسا ہوتا ہے، اپنی گھر والوں کو، اپنی خواتین کو آپ ضرور، جو بھی آپ کی محرم خواتین ہیں، آپ کی بہن ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کی والدہ ہے، اگر آپ کے پاس صلاحیت ہے تو آپ ان کا تعاون کر سکتے ہیں، ان کو عیدی وغیرہ دے سکتے ہیں، لیکن چھوٹے بچوں کے معاملے میں بڑا حساس رہنا چاہیے۔ ہمارے بچے ان پیسوں کو عموماً پٹاخوں میں سر کر دیتے ہیں۔ ہمارے پیسے ان پٹاخوں کے لیے نہیں ہیں۔ ہمارے پیسے اگر ہم اس بچے کی تربیت اس طور پر کریں کہ بچے کے ہاتھ میں پیسہ زائد دے دیجئے اور پھر بچے کو گود میں اٹھا کر یا اپنی انگلی پکڑ کر اس کو ساتھ لے کر کسی غریب کے ہاتھ میں تھما دیجئے گا، اور بچے کو کہہ دیجئے اللہ جب مال دیتا ہے تو اس مال میں اللہ نے ہمیں یہ بھی سمجھایا ہے کہ اس میں اپنے پڑوس، اپنے رشتہ داروں، اپنے غربا کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ بچے کے سمجھ میں تو صرف اتنا آئے گا کہ ہمارے پیسے میں غیروں کا بھی حق ہے، دوسروں کا بھی حق ہے۔ جب یہی بچہ بڑا ہو جائے گا تو پھر اس وقت وہ اپنے آپ کو فضولیات سے بچائے گا، اور اس کے ذہن میں بھی رہے گا اگر مالی وسعتیں اللہ نے دی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دیگر لوگوں کے حقوق بھی وابستہ ہیں۔ اللہ کرے یہ عید ہمارے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے، آپ سب کے لیے راحتوں کا ذریعہ بن جائے اور ہدایت کا ذریعہ بن جائے، اور ہمیں عقل سلیم اللہ تبارک و تعالی عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔